میرا نام بابو یوسف بچن ہے۔ میرے چینل مسیحی تعلیمات کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے آپ بھی خدا کے مقدس کلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ روزوں کے ایام قسط نمبر 1۔ کلام مقدس اور کلیسیائی تعلیم میں یہودی اور مسیحی روزے۔ روزہ کے لیے عبرانی اور عربی لفظ صوم استعمال ہوا ہے، جس کے معنی جان کو دکھ دینا ہے۔ احبار کی کتاب کے 16 باب کی 29 آیت میں یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مگر اردو زبان میں روزہ کے لغوی معنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک پرہیز کے ہیں۔ روزہ اصل میں فارسی لفظ ہے، جس کے معنی رک جانا، باز آنا یا نفس کشی کرنا کے ہیں۔ مختلف لغتوں میں کھانے پینے کی چیزوں سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے روزے کی ابتدا یوں ہوئی کہ شکاری جب شکار کی تلاش میں حقیقت کے نزدیک تر جانا چاہتے اور خواب اور رویا کی تمنا کرتے تو فاقہ کشی کرتے اور تنہائی اور صحرائی زندگی کو ترجیح دیتے۔ بعد ازاں پیش گوئی کرنے والے ماہرین علوم اور اساتذہ بھی یہی طریقہ استعمال کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ طریقہ مذاہب میں بھی آ گیا اور مذہبی رہنما اور مذہبی لوگ بھی روزہ رکھنے لگے۔ اسی لیے بے شمار قومیں مثلاً امونی، بابلی، موابی، آرامی، اسوری، رومی، مصری، یہودی اور مسیحی روزہ رکھنے لگے اور رکھتے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ اور دیگر مذاہب و قبائل بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی روزے۔ کلام مقدس کے مطابق اہل یہود میں چند روزے فرض تھے جو مختلف واقعات کی یاد میں رکھے جاتے تھے، اور بے شمار اختیاری روزے تھے جو مختلف اوقات میں رکھے گئے۔ یہود میں فرض روزے۔ نمبر 1، یوم کفارہ کا روزہ۔ یہودی یہ روزہ 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو رکھتے تھے۔ احبار کی کتاب 16 باب 29 آیت اور 23 باب 26 آیت۔ نمبر 2، 2 روزے۔ یہ شریعت دیے جانے کی یاد میں رکھے گئے۔ بزرگ موسیٰ کے کوہ سینا پر جانے اور آنے کی یاد میں ہفتے میں جمعرات اور سوار کو یہودی یہ روزے رکھتے تھے۔ انجیل لوکا 18 باب 22 آیت۔ نمبر 3، 4 روزے۔ 4 بڑے واقعات کی یاد میں، یعنی سقوط یروشلم، ہیکل کی آتش زدگی، قتل جدلیہ اور محاصرہ یروشلم کی یاد میں رکھتے تھے۔ کتاب زکریا 7 باب 5 آیت اور 8 باب 19 آیت۔ نمبر 4، 1 روزہ بعد از اسیری۔ بعد از اسیری ملکہ آستیر نے یہ روزہ مقرر کیا۔ آستیر کی کتاب 9 باب 31 آیت۔ یہ سبھی روزے یہودیوں پر فرض تھے اور یہودی انہیں رکھتے تھے۔ یہود میں اختیاری روزے۔ یہ روزے شخصی اور جماعتی روزے کہلاتے تھے اور مختلف اوقات میں رکھے گئے۔ مثلاً 1 دن کا روزہ بنی اسرائیل نے رکھا، نہمیہ کی کتاب 9 باب 1 آیت۔ 3 دن کا روزہ آستیر اور مردکائی نے رکھا، آستیر کی کتاب 4 باب 6 آیت۔ 4 دن کا روزہ یفتہ کی بیٹی نے رکھا، قصات کی کتاب 11 باب 40 آیت۔ 5 دن کا روزہ یہودیوں نے رکھا، یہودیت کی کتاب 7 باب 23 آیت۔ 7 دن کا روزہ اسرائیلیوں نے شاؤل کی موت پر رکھا، پہلا سموئیل 31 باب 13 آیت۔ 14 دن کا روزہ مقدس پولس اور اس کے 276 ساتھیوں نے رکھا، اعمال کی کتاب 27 باب 33 آیت۔ 21 دن کا روزہ دانیل نبی نے رکھا، دانیل کی کتاب 10 باب 3 آیت۔ 40 دن کا روزہ بزرگ موسیٰ نے رکھا، خروج کی کتاب 34 باب 38 آیت۔ 40 دن کا روزہ یوشع نے رکھا، خروج کی کتاب 24 باب 18 آیت۔ 40 دن کا روزہ الیاس نبی نے رکھا، پہلا مولوک 19 باب 7 آیت۔ 40 دن کا روزہ خداوند یسوع مسیح نے رکھا، انجیل متی 4 باب۔ نینوا والوں نے غیر معینہ مدت تک روزے رکھے، یونس نبی کی کتاب 3 باب 8 آیت۔ سبتوں اور عیدوں کے علاوہ یہودی تمام دن روزے رکھتے تھے، یہودیت کی کتاب 8 باب 6 آیت۔
ہنا نبیہ تمام زندگی روزے رکھتی رہی، انجیل لوکا 2 باب 37 آیت وغیرہ۔ یہودی روزے کی حالت: ٹاٹ اوڑھنا، راکھ سر میں ڈالنا، راکھ پر بیٹھنا، مٹی سر میں ڈالنا، سر یا کمر میں رسا باندھنا، کپڑے پھاڑنا، منہ نہ دھونا، بال نہ بنانا، سر پر تیل نہ لگانا، چہرہ اداس بنانا، چہرہ چھپانا، روزہ دار ہونے کا اعلان کرنا، سبھی یہودی روزے کا حصہ سمجھے جاتے تھے، اور یہ سبھی وہ دکھاوے کے لیے کرتے تھے تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ یہودی تاریخ بتاتی ہے کہ ربی یشوع بن حنانیہ کا چہرہ ساری زندگی کالا رہا کیونکہ وہ پورا سال ہی سر پر راکھ ڈالے رکھتا تھا۔ مسیحی روزہ: مسیحی روزہ کی حالت یہودی روزہ سے بالکل ہی فرق تھی۔ یسوع المسیح نے دکھاوے کا نہیں بلکہ پوشیدہ روزہ رکھنے پر زور دیا اور ریاکاری سے پرہیز کرنے کی تلقین کی، بلکہ یہودی روزے کے برعکس منہ دھونے اور سر پر تیل لگانے کا درس دیا۔ المسیح نے ظاہری روزہ پر نہیں بلکہ باطنی روزہ پر زیادہ زور دیا۔ انجیل متی 6 باب 16 اور 18 آیت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلام مقدس میں کہیں بھی روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ عرض ہے کہ المسیح نے یہودی شریعت کے مطابق فرض اور اختیاری روزے رکھے اور اپنے پیروکاروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نمبر 1، المسیح نے فرمایا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ لیکن جب دلہا ان سے جدا ہو جائے گا تو وہ روزہ رکھیں گے۔ انجیل متی 9 باب، انجیل مرکز 2 باب، انجیل لوکا 5 باب۔ ان ابواب میں المسیح اپنی جدائی یعنی موت کی پیشگوئی کرتے ہیں، اور ہر انجیل کے آخر میں المسیح کی اس جدائی یعنی موت کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ یسوع جب جسمانی طور پر کلیسیا سے جدا ہوئے، یعنی دلہا جب باراتیوں سے جدا ہوا تو باراتیوں نے یعنی کلیسیا نے روزے رکھے۔ پڑھیں اعمال 13 باب 3 آیت، 14 باب 23 آیت، 27 باب 33 آیت، دوسرا کرنتھیوں 6 باب 5 آیت، 11 باب 27 آیت وغیرہ۔ ہمیں بھی رسولوں اور ابتدائی کلیسیا کی طرح اس جسمانی جدائی کی وجہ سے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ المسیح کو کامل امید تھی کہ میری جدائی کے بعد میرے لوگ روزہ رکھیں گے۔ ہم روزہ رکھ کر المسیح کی پیشگوئی کی تکمیل کرتے ہیں، اور اگر ہم روزہ نہیں رکھتے تو ہم المسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورا نہیں کرتے۔ نمبر 2، انجیل متی اس کا 6 باب 2 آیت 5 آیت 16 آیت میں لکھا ہے، جب تم خیرات کرو، جب تم روزہ رکھو اور جب تم دعا کرو۔ ان تینوں احکام میں لفظ اگر نہیں ہے، اور اگر تم خیرات کرو یعنی اگر تم خیرات کرو یا اگر تم روزہ رکھو یا اگر تم دعا کرو، بلکہ لفظ جب استعمال ہوا ہے، اور جب کا مطلب مکمل جاری رہنا پایا جاتا ہے، جبکہ اگر کا مطلب نامکمل جاری رہنا پایا جاتا ہے۔ اور جس طرح دعا اور خیرات کو فرض سمجھا جاتا ہے، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے۔ رسول اور ابتدائی کلیسیا ان تینوں احکام پر عمل کیا کرتی تھی۔ دعا کے لیے پڑھیں اعمال 1 باب 14 آیت، 2 باب 42 آیت، خیرات کے لیے پڑھیں اعمال 4 باب 35 آیت، اور روزہ کے لیے پڑھیں اعمال 13 باب 3 آیت، 14 باب 23 آیت۔ گویا کلیسیا کے لیے عبادت، ریاضت اور سخاوت لازمی امر ہے۔ رسولوں نے روزہ رکھ کر المسیح کی پیشگوئی کی تکمیل کی تھی۔ کلام مقدس میں رسولوں کے روزے کے بارے میں لکھا ہے۔ اعمال 13 باب پہلی 3 آیتوں میں لکھا ہے کہ رسولوں نے شاؤل اور برناباس کو روزہ اور دعا کے ساتھ رخصت کیا۔ اعمال 14 باب 21 اور 23 آیت میں لکھا ہے، لسترا میں پولوس اور برناباس نے کلیسیا میں روزہ اور دعا کے ساتھ کاہن مقرر کیے۔ اعمال 27 باب 33 اور 37 میں لکھا ہے کہ قبرص کو جانے والے جہاز پر 276 آدمیوں اور پولس رسول نے 14 دن کا روزہ رکھا۔ ابتدائی کلیسیا اور 40 روزے۔ دوسری صدی مسیحی کی کتاب تعلیم الرسول میں درج ہے
کہ مسیحیت کے ابتدائی دور میں مسیحیت میں داخلہ کے لیے بپتسمہ دینے والا اور لینے والا روزہ کے ذریعے تیاری کرتے تھے، پھر ایسٹر سے پہلے بپتسمہ دے کر کلیسیا اور ایسٹر میں شامل کیا جاتا تھا۔ ایسٹر میں شراکت کی تیاری کے یہ دن روزوں کے ایام کہلاتے تھے۔ ان دنوں کو کلیسیا مختلف ناموں سے پکارتی ہے، مثلاً خود انکاری کے دن، متلاشیوں کی تبدیلی کے دن، ریاست کے دن، نئی زندگی کی تیاری، ایسٹر کی تیاری کے ایام، روزوں کے ایام، ایام فضائل اور ایسٹر کی تیاری کے لیے روزوں کے دن وغیرہ۔ تیسری صدی کے بزرگ ارانوس فرماتے ہیں شروع میں تیاری کے یہ دن 40 گھنٹے پر مشتمل تھے، یعنی پاک جمعہ دوپہر 3 بجے سے اتوار صبح 7 بجے تک 40 گھنٹے کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ کتاب تعلیم الرسول میں درج ہے کہ ایسٹر کی اس تیاری کے لیے کلیسیا پاک ہفتہ سے پہلے بدھ اور جمعہ کے روزے رکھتی تھی۔ پھر تیاری کی یہ مدت بڑھا کر 1 ہفتہ کر دی گئی۔ مقدس اتھانسس فرماتے ہیں تیاری کے ایام 1 ہفتہ سے بڑھا کر 6 ہفتے کر دیے گئے، لیکن ان 6 ہفتوں میں اتوار کا روزہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ یوں کلیسیا 36 روزے رکھ کر ایسٹر مناتی۔ بزرگ سوزمن فرماتے ہیں پہلے یونان، مصر، فلسطین، افریقہ اور مغربی ممالک کے لوگ 6 ہفتوں تک روزہ رکھتے تھے، یعنی 36 روزے، لیکن اتوار کو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ 321 میں نکائیہ کی کونسل نے ان 36 روزوں کے شروع میں بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ ملا کر ان کی تعداد یسوع کے 40 روزوں کی مناسبت سے تعداد 40 مقرر کر دی۔ یوں بدھ سے ایسٹر تک کا عرصہ تیاری کے ایام کہلاتے ہیں۔ رسولی بزرگ اور روزے۔ پہلی صدی کے بزرگ جسٹن اپنے دلیل نامہ میں لکھتے ہیں کہ گناہوں کی معافی ایسٹر اور کلیسیا میں شرکت کے لیے دعا اور روزے کے ذریعے تیاری بے حد لازم ہے۔ دوسری صدی کے بزرگ بروسیان فرماتے ہیں کہ ایام روزہ میں مسیحی کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ بزرگ ارسطید جو 160 کھیسین میں تھے فرماتے ہیں کہ اگر تم میں کوئی بھی غریب ہو تو روزہ رکھ کر اس کی حاجت پوری کی جائے۔ بزرگ ہرماس فرماتے ہیں کہ روزوں کے دنوں میں سادہ روٹی اور پانی استعمال کرے، جو خرچ بچے وہ خیرات محتاجوں کو دو۔ گویا رسولوں کے شاگرد یعنی رسولی بزرگ بھی روزے کے بارے کلیسیائی تعلیم کلام مقدس کے عین مطابق دیتے ہیں۔ روزوں کے متعلق مزید معلومات کے لیے اگلی قسط میں سننے کا بہت بہت شکریہ۔